جب میں اس اسلام مخالف سیاسی پارٹی PFF کا ممبر تھا، ہمیں زیادہ نہیں تھوڑا اسلام چاہیے، تو میں چاہوں گا کہ قرآن باقی نہ رہے، مسجدوں کو تالے لگ جائے اور قرآن پر پابندی لگا دی جائے۔ اصل میں انہوں نے مجھے برین واش کر کے ایک اسلام مخالف انسان بنا دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد اسلام سے جنگ، یقیناً یہ وہ چیز تھی جس کی میں نے ان کی حمایت کی۔ شاید میں اس مذہب سے نفرت کرتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ اسلام کا مذہب سماج اور ہماری آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ کیا مجھے اسلام سے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، مجھے اسلام سے مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، لیکن میں ایسے کچھ پروجیکٹس میں شامل تھا، بالکل تھا۔ السلام علیکم بھائی آرنولڈ، شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ میں اس سوال سے شروع کروں گا کہ آرنولڈ وان ڈون کون ہے؟ وعلیکم السلام، مجھے یہاں بلانے کا شکریہ۔ یہاں نا میرے لیے اعزاز کی بات۔ میرا نام آرنولڈ وان ڈون ہے، میری عمر 56 سال ہے۔ میں سن 2013 سے مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ میں ہیگ نیدرلینڈ میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ میں کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہوں اور اسی حیثیت سے پرورش پائے میں سیاست میں ایکٹیو ہو گیا، پھر PFF نامی اسلام مخالف ڈچ پارٹی کا ممبر بنا، لیکن میں 2013 میں مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ تقریباً 10 سال ہو گئے۔ میں حال اس میڈیا کی دعوت پر یہاں استنبول میں ہوں۔ وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ 40 سے زیادہ ملکوں کے سینکڑوں نو مسلموں کے انٹرویو کر رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو اس عظیم شہر میں آنا اور یہ انٹرویو دینا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میں کرسچن کے طور پر پلا بڑھا۔ میں کیتھولک اسکول، کیتھولک اسپورٹس کلب وغیرہ میں رہا۔ میرے والد ایک پریکٹیکل کرسچن تھے۔ میں اتوار اور کبھی ہفتے کے درمیان چرچ جاتا تھا، لیکن میں کبھی 100% مطمئن نہیں ہوا، اور یہ صرف معمول کا آنا جانا تھا۔ مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی، شاید اب دل کی گہرائی میں، اور مجھے حاصل ہونے والے علم کے ساتھ یہ کیفیت ہو، مگر بہت چھوٹی عمر میں بھی مجھے کسی چیز کی کمی لگتی تھی۔ کچھ چیزیں مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ واقعی بات عقل میں نہیں آتی تھی۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میرے لیے بہت عجیب تھیں، مثلاً یسوع مسیح کا خون اور جسم، چرچ میں یہ ساری رسمی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ میں پوری وضاحت نہ کر سکا کہ کیوں، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، لیکن میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ آپ نے اسلام کے بارے میں کب سنا؟ اس مذہب کے بارے میں آپ کا تصور کیا تھا؟ میں نے مغربی ملکوں کے زیادہ تر لوگوں کی طرح اسلام کے بارے میں میڈیا اور سیاستدانوں سے سنا۔ اسلام کو 9/11، عورتوں پر ظلم اور دہشت گردی کی تمام سرگرمیوں کی وجہ سے خطرہ سمجھا جاتا تھا، اور نیدرلینڈ اور مغربی یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کو خود سے اسٹڈی نہیں کرتے، وہ بس میڈیا اور سیاستدانوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی کیا۔ میں اسلام کے متعلق صرف یہ جانتا تھا کہ یہ منفی ہے، خطرناک ہے، شاید میں اس مذہب سے نفرت کرتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ اسلام کا مذہب سماج اور ہماری آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ جب میں اس اسلام مخالف سیاسی پارٹی PFF کا ممبر تھا، ان کے سب سے بڑے مقصد اسلام سے جنگ کی میں نے حمایت کی، کیونکہ میرے خیال میں یہ ضروری تھا اور میرا اس پر یقین تھا۔ کیا ایسے اسلام مخالف پروجیکٹس تھے جن میں آپ شامل ہوئے ہو؟ ہاں، آپ نے وہ مشہور مووی دیکھی ہے، میں اس کا پروڈیوسر نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مووی میرے سیاسی پارٹی میں ایکٹیو ہونے سے پہلے بنائی گئی تھی، لیکن میں مووی کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنے اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں اس کی تقسیم کرنے والے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا، یعنی میں اس آرگنائزیشن اور مووی کی پروموشن کا حصہ تھا۔ یہ چند مثالوں میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے اب مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، لیکن میں ایسے کچھ پروجیکٹس میں شامل تھا، بالکل تھا۔ کس وجہ سے آپ کو اسلام کی طرف کشش محسوس ہوئی؟ مجھے فوراً ہی اسلام کی طرف کشش محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ میں صبح اٹھا اور مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے نہیں، لیکن مجھے اسلام کے متعلق کچھ ڈاؤٹس تھے۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی تھی۔ میڈیا ہو، سیاستدان ہو، یہ سب کہتے ہیں اسلام برائی پھیلاتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے، ہماری آزادی کے لیے برا ہے اور یہ برائی سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی۔ دنیا کے 1.5 بلین لوگ کیا سب برے، کسیلے اور خطرناک لوگ ہیں؟ ہالینڈ میں 1 ملین سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، کیا یہ سب برے، کسیلے اور خطرناک لوگ ہیں؟ اور کتنے زیادہ لوگ مسلمان ہیں؟ بہت سے لوگ اچھے، نیک اور دوستانہ ہیں، جنہیں میں خود جانتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے متعلق جاننا چاہیے، کیونکہ اسلام کے بارے میں آپ کے خیالات غلط ہیں۔ ہاں یقیناً، مگر میں نے قرآن پڑھ کر اسلام کے متعلق جاننا شروع کیا۔ میں مسجد گیا، اماموں سے، دوسرے مسلمانوں سے بات کی، خود تھوڑی بہت ریسرچ کی، میں لائبریری گیا، اور آپ اسلام کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں یہ اتنا ہی ہر ایک کے لیے اور خصوصاً میرے لیے واضح ہو گیا۔ لیکن اس عرصے کے دوران میں نے جتنا اسلام کے متعلق جانا، یہ اتنا ہی میرے دماغ سے دل میں اتر گیا۔ گویا یہ احساس ہوا، واہ، یہ شاندار ہے، خوبصورت ہے، یہ کچھ سوالوں کے جواب دے رہا ہے، یہ سب لوگ غلطی پر ہے، یہ شاندار مذہب ہے۔ میرے خیال میں اس مذہب کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں، اور جب آپ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں، سارے ڈاؤٹس سب غائب ہو جاتے ہیں، ساری خلائیں پر ہو جاتی ہیں، آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ وہ کون سی پہلی چیز تھی جس سے اسلام کے لیے آپ کے دل میں نرمی آئی؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور یہ قرآن کے صرف ایک خاص حصے
एक मखसूस आयत की बात नहीं है, बल्कि ये खुद इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात है। यहाँ नीदरलैंड में एक किताब है, इसका नाम है मोहम्मद, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर है। इसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे लिए तो ये एक रिसर्च थी। मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी कर रहा था और ये मेरी मुफाद परस्ती के बायस बहुत सुस्त रफ्तार अमल था। यानी ठीक है, मैं इस्लाम को स्टडी करूंगा, लेकिन ये सब झूठे हैं और ये सच नहीं है। ये मुझे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मस्जिद में होने वाली बातें, हाँ वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ध्यानदार नहीं थी। लेकिन आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आप खुले जहन से इस्लाम पर जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, खुले दिल खुले जहन के साथ ये करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप सच का इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल एक लंबे सफर के बाद एक गैर मुस्लिम से तकरीबन मुसलमान होने तक मुझे तकरीबन 1 साल लगा, लेकिन आखिरकार मुझ पर यह वाज़ेह हो गया कि इस्लाम एक शानदार मजहब है। और 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करते थे जो इस्लाम के खिलाफ ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे? मैं असल में मिसगाइड हो गया था। मेरा हमेशा से एक ख्याल था कि नीदरलैंड और मगरबी यूरोप में मीडिया दयानतदार और मकसीदियत का हामिल है, और यही ख्याल सियासतदानों से भी मुतालिक था कि वो दयानतदार और अक्लमंद लोग होते हैं। वो हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारी रहनुमाई के लिए है। लेकिन मैंने उन्हें धोखेबाज महसूस किया। मतलब जब आप इस्लाम के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होता है कि इस्लाम के मुतालिक उनकी हर बात गलत है, ये मनफी है। तो मैं असल में बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके एक इस्लाम मुखालिफ इंसान बना दिया। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी उम्र 45 साल थी। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था। मैं वहाँ पहले भी कुछ मरतबा गया था। मेरे जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद चले जाएं और वहाँ आप अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो शायद मुझसे नफरत करते हैं और मुझे वहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे वहाँ वेलकम किया गया। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, आप अंदर आ सकते हैं। वो बहुत दोस्ताना थे। वहाँ चाय और दूसरी चीजें थी। मैंने वहाँ बातों में घंटे गुजार दिए, और ये भी एक चीज थी जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये इतने दोस्ताना कैसे हैं? ये इतने खुले जहन के कैसे हैं? ये मेरे तमाम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? ये भी एक चीज थी जो मेरे इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी। ये मैंने बहुत राजदारी से किया, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता तो मेरी मुलाजमत जा सकती थी, मेरा होता जा सकता था। लेकिन उस वक्त मैं हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था, लेकिन लोगों के सामने नहीं। मैं छोटे से दफ्तर में था जहां इमाम भी नहीं थे। बस मैं और मस्जिद का एक रज़ाकार था जो एक रहनुमा के तौर पर इस पूरे अमल में मेरी रहनुमाई कर रहा था। हमने कलमा पढ़ा, मगर वहां कोई और नहीं था। तो असल में इस्लाम के बारे में जानने की शुरुआत से लेकर मेरा कलमा पढ़ने तक ये चंद दिनों, चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इसमें मुझे 1 साल लग गया था। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता और कभी मैं इस पर सोचता भी नहीं था। लेकिन इस अरसे में ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम खूबसूरत है। और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया था। जब आपने कलमा पढ़ा तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? क्या आपको सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ था? हाँ बिल्कुल, शैतान तो मौजूद ही है। आखिरी मिनट में भी वहां वो सरगोशी कर रहा था, नहीं ये मत करो, और ये कि तुम ब्रेन वॉश हो गए हो, रुक जाओ। इस्लाम कबूल करने से 5 मिनट पहले तक भी। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद महसूस हुआ जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने हकीकी खुशी महसूस की। मैं अपना एहसास बयान नहीं कर सकता। जो लोग ये कर चुके हैं वो शायद जान सके कि कैसा एहसास होता है। लगता है जैसे नया जन्म हुआ हो। आपके इर्द गिर्द के लोगों का आपके इस्लाम लाने पर क्या रद्द-ए-अमल था? वो तो हैरत में डूब गए। ईमानदारी की बात है, मैंने गलती की, क्योंकि मुसलमान होने और इस्लाम लाने का पूरा सफर मैंने अकेले किया। कोई इस बारे में नहीं जानता था सिवाय मेरी माँ के, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वैसे वो भी मुझे सपोर्ट करती है। मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, कोई भी मेरे सफर के मुतालिक नहीं जानता था। लिहाजा मैं वक्त आने पर इससे थोड़ा खौफजदा था। ओके, अभी किसी को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम लाने की तरफ जा रहा हूँ, मगर ये उनके लिए शॉकिंग होगा। लिहाजा मैं बड़ी हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने सामने आने के लिए चंद हफ्ते इंतजार किया, लेकिन मेरी बाकी फैमिली, ज्यादातर अफराद, यहाँ तक कि मेरे अपने भाई और बहन फासले पर रहते हैं। उन्होंने मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा, लेकिन पहले जैसी बात भी नहीं है। इस्लाम वो मौजू है जिस पर हम बात नहीं करते। ये बहुत हसास है। मैं फासला महसूस करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरी मुलाजमत भी चली गई। इस्लाम लाने के बाद आपने कौन से बड़े चैलेंज का सामना किया और आपको क्या कुर्बानियां देनी पड़ी? जब मैं मुसलमान हुआ तो उस वक्त सियासतदान था, लेकिन मैं तब इस सियासी पार्टी PFF के लिए काम करना छोड़ चुका था, क्योंकि इस पूरे अरसे में ये वाज़ेह हो चुका था कि यहाँ मेरी जगह नहीं है। लेकिन उनके लिए भी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। अगर आप इस सियासी तंजीम, इस सियासी पार्टी में मुसलमान हो जाए
تو آپ کا کریئر ختم ہو جاتا ہے۔ میرا مسلمان ہونا سب کو معلوم ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ میری ملازمت چلی گئی، میرے بہت سے دوست پچھڑ گئے، میرے کچھ فیملی ممبرز کھو گئے، میرے بہت سے کولیگز چھوٹ گئے، تو مجھے کچھ کرنا پڑا۔ اپنا گھر بیچ کر چھوٹے گھر میں آ گیا، اپنی کار بیچنی پڑی۔ میری زندگی تھوڑی بہت عیاشی والی تھی، میری نظر میں یہ قربانی نہیں تھی۔ پہلے میرے پاس بہت دولت تھی، خوب چھٹیاں، مہنگی گھڑیاں، ایک خوبصورت کار اور بہت کچھ، سب اچھا اور نیا، لیکن یہ سب ہیں تو صرف چیزیں ہیں۔ میں اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد ٹھیک ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن اتنا خوش و خرم میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ مادیت پرستی، دولت اور مہنگی کاریں آپ کے اندر کی خلا کو پور نہیں کر سکتی۔ تو یہ قربانی مادی چیزوں کے حوالے سے تھی۔ ہاں، دوستوں اور فیملی کی قربانی اور انہیں کھو دینا، بالکل یہ قربانی ہے۔ بہرحال میں آج جتنا خوش ہوں پہلے کبھی نہیں تھا۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد کیا کسی اور نے بھی آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ میرے پاس ایک گود لیا بچہ ہے، سکندر۔ اس نے میرے فوراً بعد دبئی کے ایک ایونٹ کے دوران اسلام قبول کیا۔ وہ پہلے اسلام میں دلچسپی رکھتا تھا، وہ میرے ساتھ مسجد جاتا تھا اور کچھ سبق وغیرہ لیتے ہوئے بھی ساتھ ہوتا تھا، اور آخرکار جب ہم وہاں تھے تو اسی ہفتے کے دوران اس نے کچھ اہم لوگوں سے بات کی اور پھر الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور میں نے دوسرے لوگوں کی کہانیاں سنی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے میری وجہ سے اسلام قبول کیا، کیونکہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے مجھ سے متاثر ہو کر اسلام کو جانا ہو، اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہو، مسجد یا کسی اور جگہ گئے ہوں، یا اسلام کے متعلق سوچا ہو، کچھ ریسرچ کی ہو سکتا ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے یہی سنا ہے، مجھے اس کی امید ہے۔ آپ کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ انہوں نے کٹھن زندگی گزاری، انہوں نے اپنی فیملی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں نے پتھر مارے اور بھی بہت کچھ سہا، اور پھر بھی وہ نرم مزاج رہے، وہ غصہ نہیں ہوئے، وہ اسی طرح صبر کرنے، معاف کرنے والے، دوستانہ، مسکراتے چہرے، ادب، اخلاق والے رہے۔ ان تمام مشکلات، اپنے مقابلے پر موجود ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور میرے لیے یہ بہت متاثر کن بات ہے، اور میں بھی یہی چیز اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ مراکش میں ہمارے کچھ چھوٹے پروجیکٹس ہیں جہاں ہم غریب لوگوں، غریب فیملیز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خصوصی اسلامی مدد نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں اس طرح مدد دے رہے ہیں کہ وہ اسکول جا سکیں، ان کے پاس مٹیریل جیسے اسکول کی کتابیں اور دوسری چیزیں ہوں۔ ہمیں بہت سے بزنس مین عطیات دیتے ہیں، اور ہم سڑکوں پر رہنے والے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے اور دیگر فلاحی کام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام، ہم چھوٹے بچوں کے لیے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اسلام کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ اسلام جانتے ہیں، کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں۔ وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، اور ہم دعویٰ کے ذریعے بھی عطیات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میرا پیغام ہوگا کہ میڈیا کی بات نہ سنیں، ان سیاستدانوں کو نہ سنیں جو اسلام کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں، خود اپنی ریسرچ کریں۔ آپ پر ہمیشہ اپنے علم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ریسرچ کریں، اور یہ بہت آسان ہے۔ سوشل میڈیا پر بے شمار مواد ہے، آپ اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد جائیں، امام سے بات کریں، مسلمانوں کے پاس جائیں، اس مذہب کے بارے میں بات کریں، اور میڈیا اور سیاستدان جو آپ کو بتائیں اس پر اندھا دھند اعتماد نہ کریں، خود اپنی ریسرچ کریں، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اسلام ہی مسائل کا حل ہے اور اسلام ہی سچ ہے۔ بھائی ارنولڈ، اس خوبصورت انٹرویو کے لیے آپ کا شکریہ۔ مستقبل کے پروجیکٹس میں آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں ضرور واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے بلانے پر ایک بار پھر بے حد شکریہ۔